بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو خیر و عافیت سے رکھے۔ دوستو، سونے سے پہلے لائٹ بند کرنی چاہیے یا نہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے کہ اکثر لوگ اس بارے میں پوچھتے ہیں کہ لائٹ بند کر کے سونا چاہیے یا لگا کر۔ کچھ لوگ لائٹ لگا کر سونے کے عادی ہوتے ہیں، جبکہ بعض لوگ بالکل اندھیرے میں سونے کے عادی ہوتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتانے جا رہے ہیں کہ سونے سے پہلے لائٹ نہ بند کرنے سے کیا ہوتا ہے، اور ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ سونے سے پہلے لائٹ بند کرنے کے حوالے سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے۔ یہ ویڈیو بہت ہی دلچسپ ہونے والی ہے، اس ویڈیو کو سکپ مت کیجیے گا، اور اس بارے میں مکمل تفصیل جاننے کے لیے آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اور اگر آپ ہمارے چینل کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، تو ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں، تاکہ آپ کے پاس فیوچر میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ پیارے دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے آپ نے ہمیں یہ بتانا ہے کہ آپ لائٹ بند کر کے سوتے ہیں یا پھر لائٹ جلا کر۔ اس سوال کا جواب آپ نے ہمیں ابھی کومنٹس میں بتانا ہے۔ ہم آپ کو لائٹ نہ بند کرنے کے بارے میں بھی بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کو احادیث کی روشنی میں سونے کے چند آداب بتاتے ہیں۔ براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اپنے بستر پر آؤ تو وضو کر لو، جیسے نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے۔ باروایت بخاری اور مسلم۔ مقصود یہ ہے کہ سوتے وقت باوضو رہنا سنت ہے، اور باوضو سونے کے فوائد کے بارے میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ باوضو سونے سے انسان ڈراونے خواب اور شیطان کے کھلواڑ سے محفوظ رہتا ہے۔ اگر اس رات اس کی موت ہو جائے تو طہارت کی حالت میں موت ہوگی، اور اگر کوئی اچھا خواب دیکھے تو وہ سچا ہو سکتا ہے۔ بحوالہ شرح مسلم النبی۔ اس طرح سے روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ سونے سے قبل بسم اللہ کہہ کر 3 بار بستر کو اچھی طرح جھاڑ لینا چاہیے، جیسا کہ ارشاد ہے، جو اپنے بستر سے اٹھ جائے پھر دوبارہ سونے کے لیے آئے تو 2 بار اس کو جھاڑ لے، کیونکہ معلوم نہیں کہ اس کے جانے کے بعد وہاں کیا کچھ آیا ہے۔ باروایت بخاری و مسلم۔ ہمیں چاہیے کہ سونے سے پہلے ان باتوں کا خاص خیال رکھیں۔ چلیے اب بات کرتے ہیں کہ رات کو لائٹ نہ بند کرنے کے حوالے سے۔ تو اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ سونے سے پہلے آگ اور چراغ بجھا دیں، جیسا کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات میں جب تم سونے جاؤ تو چراغ بجھا دو اور دروازے بند کر دو۔ بروایت بخاری و مسلم۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سوتے وقت اپنے گھروں میں آگ کو جلتے ہوئے نہ چھوڑو۔ ایک اور روایت میں ہے کہ چراغ بجھا دو، کیونکہ بسا اوقات چوہا چراغ کی بتی کو بھڑکا کر گھر والوں کو جلا ڈالتا ہے۔ باروایت بخاری شریف۔ دوستو، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم میں رات کو چراغ یعنی لائٹ اور آگ کو بجھانے کی تاکید ہے، اور انہی روایات کی روشنی میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آگ یا چراغ جلائے رکھنے کی ضرورت ہو، اس سے محفوظ رہنے کے اسباب لازمی اختیار کر لیے جائیں، تاکہ حدیث میں جو سبب ذکر کیا گیا ہے اگر وہ ختم ہو جائے، یعنی احتیاط کو ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہے تاکہ کسی قسم کے نقصان سے بچا جا سکے۔ اسی حوالے سے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آگ بجھا دے یا پھر ایسے طریقے اپنائے کہ وہ بھڑک نہ سکے۔ یاد رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ہر طریقے میں بڑی حکمت ہے۔ اب اگر بات کی جائے موجودہ دور میں لائٹ کی، تو اس سے اگرچہ آگ بھڑکنے کا خدشہ نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی روشنی تو موجود رہتی ہے، اور حدیث میں چراغ کا الگ سے ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ اس زمانے میں چراغ روشنی کے لیے جلایا جاتا تھا۔ یاد رہے کہ رات جس کو اللہ تعالیٰ نے نیند کے لیے بنایا ہے، وہاں روشنی ہونے کے سبب اس میں انسان پرسکون نیند نہیں کر سکتا۔ اس لیے چاہیے کہ رات کو لائٹ بند کر کے سوئے تاکہ پرسکون نیند سویا جا سکے۔ احادیث میں جو چراغ کا ذکر ہے اس کو موجودہ دور کی لائٹ کے متبادل ہی سمجھا جائے گا۔ جہاں تک بات ہے لائٹ نہ بند کرنے کے سائنسی نقصان، تو ایک سائنسی تحقیق پہ یہ بات سامنے آئی ہے کہ جو لوگ رات کو سوتے وقت لائٹ بند نہیں کرتے تو ان کا وزن بڑھنے اور ان میں کینسر جیسے مرض پیدا ہونے کا احتمال ہے۔ اسی لیے چاہیے کہ رات کو سونے سے پہلے لائٹ کو سنت سمجھ کر لازمی بند کر لیا جائے، اور یاد رہے کہ سنت پر عمل سے نہ صرف ثواب ملے گا
بلکہ ہر سنت میں بڑی بڑی حکمتیں ہیں۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے لازمی شیئر کرنا ہے، کیونکہ نیکی کی بات کو پھیلانا صدقہ ہے۔ دوستو یاد رہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ایسی ہے کہ جو سنت میں سینکڑوں حکمتیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے لیے نمونہ بنا کر بھیجا، اور ہر مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کے مطابق گزاریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سیکھیں، اور اپنی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق گزارنے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی زندگی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق گزارے۔ اسی لیے چاہیے کہ جو سونے کے آداب اور سنتیں ہم نے بیان کی ہیں ان پر عمل کیا جائے، اور اس کے علاوہ بھی سونے کے بہت سے آداب ہیں، ان آداب کو بھی سیکھ کر ان پر عمل کرنے کی نیت کی جائے۔ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ رات کو سونے اور لیٹنے کا سنت طریقہ معلوم کریں اور اس کے مطابق سویا کریں۔ یاد رہے کہ مسلمان کا ہر وہ کام جسے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور تعلیمات کے مطابق کیا جائے وہ اس کے لیے عبادت بن جاتا ہے۔ جیسا کہ روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ کسی یہودی نے سوال کیا کہ آپ لوگ دن میں کتنی دیر عبادت کرتے ہو؟ تو اس کے جواب میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم 24 گھنٹے عبادت کرتے ہیں۔ تو اس جواب پر اس یہودی نے کہا لگایا اور طنزاً کہنے لگا کہ آپ لوگ کھاتے پیتے نہیں ہیں، رات کو سوتے نہیں ہیں اور دنیا کے کام کاج نہیں کرتے۔ تو اس کے سوالات کا حضرت علی نے بڑے تحمل سے جواب عرض کیا کہ ہم لوگ کھاتے پیتے بھی ہیں، سوتے بھی ہیں، دنیا کے کام کاج بھی کرتے ہیں، لیکن یہ سب ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ سب کام ہمارے لیے عبادت ہی شمار ہوتے ہیں۔ اس پر یہودی لاجواب ہو گیا۔ دوستو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہر کام اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کریں۔ امید ہے کہ جب آپ سونے کے لیے لیٹیں گے تو مذکورہ سنتوں کا خیال کریں گے۔ آخر میں آپ کو سونے کا سنت طریقہ بتاتے ہیں۔ یاد رہے کہ سونے کے لیے لیٹنے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ دائیں کروٹ پر دایاں ہاتھ اور رخسار کے نیچے بایاں ہاتھ رکھ کر قبلے کی طرف منہ کر کے سوئیں۔ اگر مکمل وقت اسی کیفیت میں سونا مشکل ہو تو کم از کم سونے کے لیے لیٹتے وقت اس حیت پر لیٹ جائے۔ بصورت دیگر سیدھا لیٹنے میں بھی کوئی حرج نہیں، البتہ پیٹ کے بل الٹا لیٹ کر سونا ناپسندیدہ اور ممنوع ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو پیٹ کے بل الٹا لیٹے دیکھا تو فرمایا ایسے یعنی پیٹ کے بل الٹا لیٹنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اس لیے چاہیے کہ سونے کے لیے لیٹیں تو سنت طریقے کے مطابق لیٹیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین جیسا کہ ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور ان کے طریقے کے مطابق اگر ہم کوئی بھی کام کریں گے تو وہ ثواب کا کام ہے، لیکن یہ حدیث تو سب لوگ جانتے ہیں۔ اصل مسئلہ اس بات پہ آتا ہے کہ بہت سارے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 24 گھنٹے کی زندگی گزارنے کی سنتوں کو نہیں جانتے۔ بہت سارے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تمام کاموں میں نہیں جانتے۔ اسی لیے ہم نے یہ ارادہ کیا ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر ایک مکمل پلے لسٹ بنائیں جس میں تقریباً ساری سنتیں بیان کی جائیں گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم وہ پلے لسٹ بنائیں تو ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔